بنی اسرائیل کی ایک عورت کی توبہ۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حکایت سنی کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی۔ لوگ اس کے حسن و جمال پر فریضہ ہو جاتے تھے۔ اس کا حسن اتنا تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی اس کے دیوانے ہو جاتے تھے، اور اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ بس جو بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا، وہ سامنے دروازے کے بالکل اپنے گھر کے اندر چارپائی پر بیٹھی ہوتی تھی، اور جس شخص کی اس پر ایک نظر پڑ جاتی بس وہ اس پر لٹو ہو جاتا، اس کے پاس جانے کا ارادہ کرتا تو اسے ہزاروں دینار دینا پڑتے، تب وہ اس کو اجازت دیتی۔ ایک دن ایک عابد اس راستے سے گزر رہا تھا۔ عورت حسب معمول اپنے گھر میں اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی بن سنور کر، کہ اتنے میں اس عابد کی نگاہ گھر کے اندر گئی، اور جیسے عورت پر پڑ گئی بس اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے ہزار جتن کی، اللہ سے دعائیں مانگی، مگر اس کے دل میں عورت کی محبت بڑھتی گئی، اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتا رہا۔ لیکن ہزار مشقتیں جھیلنے کے بعد بھی اس کے دل میں اس عورت کی محبت ختم نہ ہوئی، بلکہ اور بڑھ گئی۔ آخر کار اس نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ اس کے پاس جائے گا۔ اس کے پاس جتنے مال اسباب تھے سب کو بیچ کر اس رقم کا بندوبست کیا جو مطلوبہ تھی۔ اس کے بعد اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ عورت نے جب اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں رقم تھی، اس نے اس پیسوں کو اس کے وکیل کو دے دیا جو اس عورت کے پاس کھڑا تھا، اور اس عورت نے اسے کہا کہ تم ایک مقررہ وقت اس کو دیا کہ اس پر آ جانا بن سنور کی۔ وہ اس مقررہ وقت پر حاضر ہوا تو عورت بڑے خوبصورت انداز میں اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی، بہت زیب و زینت کی حالت میں تھی۔ عابد جیسے ہی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی اس نے بے تکلفی میں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، بس اسی وقت اللہ کی رحمت نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اس کی سابقہ عبادتوں نے اس کی حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس کے دل میں جو خیالات آئے تھے، جو اس کو گناہ کی طرف مائل کر رہے تھے، اس کو بدل دیا، اور وہ اسی وقت اپنی اس کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی، اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گئی، رنگ بالکل زرد ہو گیا، اور یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ عابد روتے ہوئے اسے بولا، مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے، میں ڈرتا ہوں، اور اس کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ بس رب کی محبت اس کے دل میں ایسی آئی کہ دنیا کی ساری محبتیں فانی ہو گئی۔ اس عورت کی محبت، سب کچھ ختم۔ عورت سے کہنے لگا، بس اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ عورت عجیب انداز میں اسے دیکھ رہی تھی کہ کتنی افسوس کی بات ہے، لوگ اس وقت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، باہر لین لگی ہوتی ہے اور تمہیں وقت میسر ہے، اور تو اپنے وسوسوں میں الجھ گیا۔ عابد کہنے لگا، بس مجھے اپنے رب کا خوف ہے، میں نے جو مال تجھے دیا وہ تجھے حلال۔ اور عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، کیا یہ تیرا پہلا عمل ہے؟ عابد نے کہا، ہاں، اس سے پہلے میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی تھی کہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے والا تھا، کہ بس میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اور نے پوچھا، تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ ثابت نے اپنا نام اور اپنی بستی کا نام بتایا اور بھاگا وہاں سے۔ باہر نکل کر وہ روتا اور چلاتا گیا اور سر پر مٹی ڈالتا ہوا
میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ ادھر عورت اس عابد کی حرکت کو دیکھ کر، اس کے دل پر لرزہ طاری کو دیکھ کر، اس کے دل میں رب کا خوف دیکھ کر اس کا دل بھی بدل گیا۔ اور جی میں اپنے اندر یہ کہنے لگی کہ یہ شخص کا پہلا گناہ تھا، اس پر اتنا خوف ہے اور میں برسوں سے اس گناہ میں مبتلا ہوں۔ جس رب سے وہ ڈرتا ہے وہ تو پورے کائنات کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ بس یہ آنا ہی تھا کہ اس کا دل بدل گیا۔ اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور رب کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دن گزرتے گئے، عرصے کے بعد اس عورت کی دل میں اس عابد کا خیال آیا۔ اس نے کہا کہ چلو میں اس سے مل کر آتی ہوں، میں اس سے دین سیکھتی ہوں، اور اگر اس نے قبول کر دیا تو میں اس سے نکاح کروں گی، وہ دین میں میرا معاون ہوگا۔ اس کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلی، اس کی بستی پہنچ گئی اور اس کا نام پوچھتے پوچھتے اس کے پاس پہنچ گئی۔ عابد کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ بھائی آپ سے ایک عورت ملنے آئی ہے۔ وہ باہر نکلے، عورتوں سے دیکھا تو چہرہ کھول دیا، اس لیے کہ وہ اس کو پہچان لے، پر عابد اس کا چہرہ دیکھ کر اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ عورت یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے بہت صدمہ ہوا۔ اس نے کہا میں تو یہاں پر کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے، وہ بھی جو ہے بہت عبادت گزار ہے۔ اس نے پھر اس کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا جسے اس نے قبول کیا، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ ان کے 7 بچے پیدا ہوئے، پھر ان میں سے کچھ بنی اسرائیل کے نبی بنے۔ دوستو، اللہ کا خوف اور اللہ کا کرم اور مایوسی کہ بھئی میری گناہ اتنے ہیں کہ جس پر وہ رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں، میرا رب اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ انسان اگر پورے کائنات کو گناہوں سے بھر دے، ندامت کا ایک آنسو چاہے وہ مچھر کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آنکھ سے صرف نکل آئے، وہ اس کو تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پورے دنیا کے سمندروں کو اگر لایا جائے اور وہ جہنم کی آگ پہ ڈالے جائیں تو وہ باپ بن کر اچاڑے گا، لیکن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 آنسو 2 قطرے وہ بہت باری ہے۔ ایک اللہ کی خوف سے آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ کہ جو پوری دنیا کے سمندروں، پورے دنیا کا پانی نہیں کر سکتا، یہ ایک آنکھ کا قطرہ اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کی راہ میں خون کا قطرہ۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ اور استغفار کی بہت بہت کثرت کرے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو اپنا معمول بنانے۔ آمین۔